ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا مولانا وآله وصحبه وبارك وسلم نوشبر اللهم صل على سيدنا الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی کے اندر ایک اور شب جمعہ کی مجلس نصیب فرمائی. اس کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا کرم ہے. ہم تو اس قابل نہیں. کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. یہ مجلس جو ہے آج سے نہیں، کوئی نیا رواج نہیں مجالس کو. یہ زبان نبی سے چلتا آ رہا ہے. اس وقت بھی یہ مجالس ہوتی تھی اور اونچی کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ آج تک قائم ہے اور قیامت تک چلے گا. کیونکہ یہ مجالس جو ہے اس کا مقصد ہے جو اللہ نے قائم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک. جب یہ مجلس نہیں ہوگی تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی. مجلس کا جو ہے مقصد شاید ہم بھول گئے یا ہم نہ سمجھتے کہ اس کو کس کی اہمیت کیا ہے. کچھ سوچ تک اس کو ہم نے محدود کر لیا ہے مجالس کو. حقیقت تو یہ ہے اس مجلس کا، یہ جو مجالس ہیں اس سے وہ عمل نصیب ہوتا ہے انسان کو کہ جس سے ہماری دین کی، ہماری ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ان مجالس سے یہ بہت بڑا عمل ہے. اگر وہ عمل نہ ہو ہماری زندگی میں، ایمان تو ہوگا لیکن بہت سطحی طور پر ہوگا. یہ کمال و فضل اللہ کے مجالس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ خاص عمل جس پر پورا دین ہمارا منحصر ہے، پورا دین جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جس کا ہمیں حکم فرمایا ہے قرآن کے اندر،
فاستقم کما امرت، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ، قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، پکڑ لو، ہلنا نہ، فاستقم کما امرت، کس چیز کو؟ میرے احکام کو، میرے حکموں کو، صرف یہ نہیں کر لو، فاستقم، ہلنا نہ، اس سے بالکل جم جاؤ۔ تو یہاں صرف یہ حکم نہیں ہے کہ بس سب کچھ دنوں کے لیے اس عمل کو کرو یا چھوڑ دو، یا کبھی کرو کبھی نہ چھوڑو۔ جو اللہ کا حکم ہم پہ ہے، حکم کیا ہے قرآن؟ یہ قرآن کے بعد تو کوئی حکم نہیں ہے کسی کا بھی۔ یہ تمہیں جھگڑے فلاں امام کا حکم ہے تو اس میں جواز نکلتا ہے، فلاں امام کا حکم ہے اس میں جواز نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو کما امرت۔ ومن تاب معک، یہ بھی قرآن کی اسی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ توبہ وہی قبول ہوگی، اسی کا نام توبہ ہوگا، قرآن کہتا ہے معک، جو توبہ سنت پر مبنی ہوگی۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں میں، وہ جو مفسرین نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اس آیت کا بیان کیا۔ جو توبہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ معک، یہ قرآن ترجمہ ہے۔ معک سے مراد کیا ہے؟ کہ جو آپ کے دین پر، آپ کے حکم پر، آپ کی سنت پر توبہ کرتے ہیں، من تاب۔ تو دین بتایا، اس پہ کیا کرنا ہے؟ جمنا ہے ہم نے اللہ کے حکم پر۔ اگر یہ ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، قبر پہ یقین رکھتے ہیں، پتہ ہے موت آئے گی اور ہم نے بچنا ہے ان تمام چیزوں سے، جو سیریس ہیں۔ دیندار تو بہت ہے نا، سیریس دیندار جو الحمدللہ، جن میں اللہ نے خوف پیدا کر دیے، سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی اپنی صحیح گزارنی چاہیے، تماشبی نہیں ہے۔ فرق ہوتا ہے نا آدمی سمجھنے کسی میسج میں، اس کے دلوں پہ اثر کرتی ہیں یہ باتیں۔ اچھا یہ ہے، اللہ کہتا ہے میرے حکم پہ جم جاؤ، یار میں تو بہت کمزور ہوں، کیا ہوگا ہمارا یار؟ کون بچائے گا ہمیں؟ میں تو کبھی کچھ کر لیتا ہوں، کبھی کچھ کر لیتا ہوں۔ یہ کیا مطلب اس کا؟ ڈر گیا نا آدمی، اور ایک وہ ہے کہ ادھر سننا ادھر سے نکل گیا، کوئی خیال ہی نہیں اس کا۔ توبہ کو بھی بتا دیا کہ توبہ وہ ہوگی اس میں سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اس توبہ کے اندر۔ من تاب معک، فرمایا آپ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَتْخُوا، فرمایا پھر آگے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین پہ ایسے جمع اور ایسے چلیں کہ سنت بھی ہو، اور پھر کیا وَتَتْخُوا، اس میں افراط و تفریط نہ ہو بالکل بھی، یعنی حکم جو ہے ویسے ہی حکم پر عمل ہو رہا ہو، جو سنت ہو سنت ویسے ہی عمل ہو رہا ہو، آگے پیچھے معاملہ نہ ہو۔ مطلب کیا نکلا اس سے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے اور پیچھے نہ ہو؟ تو بڑا اچھا پیغام ہے سنیا۔ مطلب کیا کہ شریعت کے دائرے میں دین چلاؤ۔ سبحان اللہ، یہ دائرے دے دیے گئے ہیں تو اس سے آگے نہیں نکلنا تمہیں۔ بولا وہ کون سا دائرہ ہے؟ شریعت کا دائرہ ہے، حکم اللہ کا، سنت نبی کی، اور عمل کس کے اندر ہوگا؟ شریعت کا، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے شریعت کا۔ تو کسی امام کو پیدا کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن شریعت سے آپ نہیں نکل رہے اس حکم سے۔ گویا کہ ہر کام جو آپ قدم اٹھائیں گے زندگی کے اندر، اس کا معیار زندگی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ یار شریعت کے بارے میں کیا کریں؟ عورت کھڑی ہوگی، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، چلتے پڑھو عمرہ، بس چلو جاؤں، یہ حج پیش کرتی ہوں، تیار ہو گیا، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ عورت کیسے جائے؟ سبحان اللہ،
نہیں جی خیر ہے وہ تو چل جاتا ہے عمرے پہ، ہم تو حج پہ جا رہے ہیں، اور بغیر اس شریعت کے اندر جب تک تمہارا محرم نہ ہو نہیں جا سکتی. ایسے ہی نا کتنی عورتیں نکل جاتی ہیں عمرے پر ہی غیر محرم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں، تو بڑے خوش ہو گئے تھے عمرہ کیا، لانتے ہوتی ہیں. کیونکہ یہ 100% پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، چاہے آپ کو کتنا اچھا نظر آ رہا ہے، اور شیطان آپ کو اس میں اونچا بھی کر کے دکھا دے، بزرگی بھی دکھا دے، لوگوں کی تعریف بھی کہہ دے، لیکن یہ آپ سمجھیں کہ 100% وہ عمل جو ہم نے کی ہے شریعت کے خلاف، وہ ایسا ہے کہ جیسے ہم نے بہت بڑا عظیم گناہ کر لیا اپنی زندگی کے اندر، جہنم کے نیچے درجے ہم چلے گئے. اتنا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے شریعت کی، اتنی احتیاط کہ بہت سوچ سمجھ کے دم اٹھائے ہر معاملے کہ یہ شریعت کہتی ہے، اس پر تحقیق ہو، علماء حق لوگ جو موجود ہیں ان سے مشورہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کسی عمل کے لیے، شریعت کی پابندی کی جائے. آج نہ طلاقوں کو پتہ ہے، نہ طلاق لیتی ہیں عورتیں، مرد پھر چھوٹ جاتے ہیں، نہیں جی فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا فلاں بات ہو، نہیں جی 2 سے نہیں ہوتی جی 1 سے نہیں ہوتی. ایک عجیب حال دنیا نے اپنے دین کا بنایا ہے، تو کیا حساب نہیں ہوگا اس کا؟ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو زندگی کو اس طرز پہ گزارنا چاہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا، ورنہ تو عام بات، ضرورت نہیں ہے باتیں سننے کی. اور کوئی بات سنیں، آپ ادھر کی گپیں سنیں، ہزاروں فسانے اور فساد کر رہے ہیں دنیا کے اندر، کیوں سننی ایسی باتیں؟ لیکن ان لوگوں کے لیے تو اتنا زبردست اللہ کا احسان و کرم ہوتا ہے کہ جن تک یہ میسیج پہنچتے ہوتے ہیں. تو سنت کا طریقہ ہے، یہ نبی انبیاء کا طریقہ ہے، پیغامات سن لینے ایسی چیزوں میں حق بات جس میں قرآن اور سنت اور شریعت کے علاوہ کوئی بات نہ ہو. قرآن ہی پڑھا نا میں نے آپ سے، میں نے اپنا تجربہ نہیں کیا، ہمارے آپ علماء کرام جو بڑے مفسرین اور محدثین کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہے ہی نہیں اعتراض کس چیز کو. میں حوالے نہیں دے رہی فلاں یہ اس کا کیا ترجمہ ہے، یہ بریلوی کا کیا ترجمہ ہے، یا دیوبندیوں کا میں تو وہ بات کہوں بالکل مستند جو ترجمہ ہے جو آپ سب سمجھتے اس کا ترجمہ وہی ترجمہ ایسا ہے، جھگڑا ہے ہی نہیں. میں نہیں مانتا اس کو، سب کو مانتے ہیں. اللہ کا حکم آ گیا ہے، میرے تم نے حکام پہ عمل کرنا، کیسے کرنا؟ مستقیم جم جانا ہے اس کو، وہ عمل میں قبول کروں گا جس میں استقامت ہوگی. یہ نہیں آج کر لیا کل نہیں کیا پرسوں کر لیا، یہ نہیں ہوگا. جو میرا حکم ہوگا اس پہ مستقل آپ کو کھڑا ہونا. آپ سننا جو ہم میں تیاری کرنا چاہتے ہیں آخرت کی، تو پہلی بات تو آ گئی میسیج ہمارے پاس. ہم سب سے پہلے کوشش کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہم کریں اس پہ کیا ہو؟ استقامت. چھوٹا نا جان چلی جائے عمل نہ چھوٹے، کیوں؟ عمل پہ تو ہمیں کھڑے رہنا اس پر. اس استقامت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے انسان کو، چھوڑتا ہے یا جمع رہتا ہے. یہ تو دین ہے اور کھیل کیا ہے. جو 80 سال میں ہمارے ساتھ یہ تو گیم چلتی ہے ساری، ماشاء اللہ یہی کھیل ہوتا ہے ہمارا نفس کے ساتھ. یہ دیکھتے ہیں اللہ کہتا ہے ابھی عمل میں یہ اس طریقے سے جماتا ہوں، اس سائڈ سے جماتا ہوں، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو گھماتا ہے دنیا کے اندر، کبھی امیر کبھی غریب کبھی بیمار کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. دیکھتے ہیں اس عمل پہ کتنا جمتا ہے. سبحان اللہ، آفرین ہے وہ لوگ ہر عمل میں پاس ہوتے چلے جاتے ہیں. جٹ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو کام نہیں ہو سکتا. غریب ہو تب بھی، امیر ہو تب بھی، غریب ہو جس حالت میں بھی ہو، کسی ملک میں ہو، یہ سب ٹرانسفر آنا جانا یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے انسان کا؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہوگی ویزا یہاں آنے کی، نہیں لگے آپ کے آ گئے. بہت سے لوگوں نے شادیوں کی کوشش ان کی نہیں آپ کی ہو گئی. بہت سے لوگ آئے ہوں خود یہاں شادی ناکام واپس چلے. ایک سسٹم چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اسباب ہمارا اختیار کر لیتے ہیں لیکن
قانون کہاں سے بنتا ہے؟ کیوں بنا رہے ہیں؟ سب یہ دیکھنے کے لیے کہ جب آخرت میرے پاس آئے گا وہ کام یہ کس طرح کر رہا ہے، ہر عمل میں کام میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. سمجھا نہیں بات میں؟ امرت مستقیم امرت میرے حکم پہ سمجھانا ہے. تو جو ہم باتیں کر رہے ہیں تو اس میں عمل بھی کرنا ہے، اسی لیے باتیں کر رہے ہیں. میں بھی کروں، آپ بھی کریں. آخرت کی تیاری تھا نا، پھر بہت ضروری کہ یار یہ تو ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا دوست. تو بھائی ہم تو ڈنڈی مار جاتے ہیں. کبھی ہوتے تو رمضان ہے تو اتنا زور لگاتے ہیں رمضان میں، اتنا قرآن یہ اور وہ فلاں، جیسے رمضان کے دوسرے دن سب غائب، ختم. نہیں، دن نہیں. مومن کے لیے تو سارے مہینے رمضان ہے، ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں. ویسی جاگتے ہیں، ویسی اٹھتے ہیں، ویسی سحر ہوتی ہے. کبھی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں رکھ لیتے ہیں. ان کی تو ساری زندگی ایک ہی لائن پہ چل رہی ہوتی ہے. ان کو تبدیلی پتہ نہیں چلتی کہ رمضان ہے، رمضان چلا گیا یا آ گیا، عید آ گئی، جمعہ آ گئی، جمعہ. وہ تو ایک ترتیب ان کی زندگی کی وہ بن گئی ہے. فکر ہی نہیں کسی چیز کا، تبدیلی نہیں کی چیز میں. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کرے ہم اچھے مسلمان بن جائیں اس قسم کے. کیا کریں گے ڈرامہ کر کے؟ کس سے کر رہے ہیں یار؟ یہ ڈرامہ کس سے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. سوچنے والی بات ہے. کس کے ساتھ ڈرامہ کر سکتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں؟ تو یہ دین جس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچ دیا ہے، اس دین کی بات کر رہا ہوں. کہاں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ کیا بتایا تھا میں نے آپ کو؟ پہلا سبق مجلس میں، ان مجالس میں ملتا ہے وہ دین. استقامت لینی ہے دین کی، کہاں ملے گی آپ کو؟ کس میں؟ ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار تو غلط ہو جائے گا. میں آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں بابا، کیونکہ ہمارا تو دین کا سسٹم پتہ ہے. ایک سائڈ پہ ایک ایسی لائن بنی گی نا دین کی، اس پہ چلے جا رہے ہیں. دوسری بات جو صحیح بات ہے سوچنے میں ڈر، صحیح تو نہیں کہہ رہے، ایسی تو نہیں ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات، بانگے دہول کہہ رہا ہوں. اس مجلس کی بات نہیں، سب مجالس کی میں بات کرتا ہوں. یار کتنی بڑی حدیث ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، پھر سنا دیتا ہوں. وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَّةَ، اے صحابیو جب تم جنت کے باغوں سے گزرو، فرتاؤ، خوب چلو. ہمارے جنت، جنت کے باغ دنیا میں ہر کو ذکر، یہ مجالس میں اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے نبی تو اس مجلس کو جنت بتا رہے ہیں. ہم مدینہ میں جاتے ہیں نا، ایک جگہ ایسی ہے نا وہاں پہ، یہاں پہ اب تو خیر وہاں ہمارے زمانے میں تو نہیں تھا. تو وہاں سنا ایپ سے کچھ بکنگ کرانی پڑتی ہے، گھنٹوں کی، منٹوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں دار الجنہ. پھر اس میں جا کے اپنا فل ادا کرتے ہیں، رش ہوتا ہے. یہی ہے مطلب. وہ کس نے بتایا دار الجنہ ہے؟ کس نے بتائی؟ جس زبان سے اس کو جنت کے آگے اسی زبان سے ہی کہہ رہا ہے کہ مجلس کے حلقے جو جنت کے باغ ہیں. زبان ایک ہے، اس پہ اتنا یقین کر رہے ہیں، اس پہ یقین نہیں کر رہے. کیوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں امت کے لیے آسانی چاہتے ہیں کہ جو وہاں نہیں جا سکتے حلقوں میں بیٹھے ہوئے جنت کے باغ بن جائیں. نہیں بس یہاں آتے دم نکلتا ہے. حالانکہ تو ایک بہت بڑا کرم احسان ہو گیا انسان پر کہ جتنی جاؤ بیٹھو جنت کے بیٹھو، تم من ریاض الجنہ پڑھتا ہو. اب یہاں ایک نقطہ بتا دے، فقیر کے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں بتاتا رہتا ہے ساتھ. فرتو ہم کیا کہتے ہیں جو ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ جنت میں جاؤ. یہ کون سی اجازت کی زندہ یار رسول اللہ کہ جنت کے باغ جو ہے وہ ہلکے ذکر ہیں. اس حکم یہ فرتا ہو کہ کس طرح باغ میں سے جانور کھاتا ہے، چڑھتا ہے. فرتا اس کو کہتا ہے نا خوب کھاتا ہے. تو تم نے بھی خوب کھانا ہے اس باغ میں، مجلس میں. تو یہاں کیا کھائے؟
اب نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ فقیرانہ نقطہ آ رہا ہے آپ کی طرف کہ حضرت یہاں کہاں کھائیں؟ جس تو مان گئے ہم جنت کے باغ ہیں، ٹھیک ہے مان گئے جنت بیٹھے ہیں، وہی سوامی تو فرتا ہوا حکم کیسے پورا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا کھا رہے ہیں؟ انڈا، روٹی، میوہ، what's that؟ اگر کھاؤ تو یہاں فرتا اس میں کیا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بے انتہا فائدے ہیں. جس طرح جنت کے اندر کھانے پینے کا ملک فرمایا، یہ جو مسجد دنیا میں قائم کی ہے، اس جنت کے باغ میں کیا ملے گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت کے فائدے نظر آئیں گے. اس میں دنیا بھی یہاں مل جائے گی تمہیں، آخرت بھی یہاں مل جائے گی. اللہ کے نبی اس قدر فائدے ہیں اس مجلس کے اندر. کیوں کہ اس مجلس میں کیا ملے گا؟ استقامت ملے گی دین کی، سنت ملے گی اس دین کی، شریعت ملے گی اس دین کی، وہ سارا دین ملے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حکم دیا ہے. اقیم امر تو کہاں ملے گا؟ اس میں. کیسے بتا رہے ہیں کہ یہی تو جنت کے باغ ہے نا، پھرتا ہو یہی ہے سب کچھ. خوب اس کے اندر فائدہ اٹھاؤ، اس کے جا کر ایمانوں کو تازہ کرو. نقطہ سمجھ آ گیا آپ؟ دیکھیں تازہ تازہ میرے دل میں آئی یہ بات میں آپ بتائیں. فرتو سے مراد کیا ہے یہاں؟ یہ تو فائدہ ہے، یہ کم فائدہ ہے کہ دین مل رہا ہے ہمیں یہاں پر. جو صحیح نیت کے ساتھ انسان آتا ہے، حدیث میں اس مسجد سے کبھی خالی جاتا ہی نہیں ہے. اتنی زبردست یہ مجلس ہیں، مجالس ہیں، اتنی بڑی مجالس ہیں کہ اس مجلس کے بعد فوراً مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ہم اتنے بخیل اور کنجوس ہیں کہ نہر بہہ رہی ہے ہمارے گھر کے آگے سے، لیکن اپنے میل اتارنے کی دل نہیں کرتا. ہم تو میل ہی رہنا چاہتے ہیں. ہمیں جہنم کی آگے بہت پسند ہے، اس کی تپش بہت پسند ہے. پیپ اور خون ہمیں بہت پسند ہے. ہمیں یہ نہیں پسند کہ ہم کسی حلقے میں جا کے بیٹھ جائیں اگر کوئی حلقہ چل رہا ہے. کسی کا باپ بھی یہاں بیٹھ کے ذکر نہیں کر سکتا مسجد ذکریہ میں، کیونکہ نہیں آپ کو کرنے دیں، اجازت بھی نہیں دیتے تھے. میں تو ایک دفعہ آیا تھا، اجازت کوئی نہیں تھی. کسی مسجد سے اجازت نہیں ہے آپ کو ذکر کرنے کی. لوگ مسلمان ذکر نہیں کرتے نا، وہ مومنٹ ذکر ایک طریقہ نہیں ہے ہمارا. ہاں کوئی نعت خوانی ادھر کی چیزیں کرو، تماش پانی وہ بہت ہو جائے گا. ابھی بلا لو کسی کو تقریریں کرا لو، بولو نہیں ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ذکر قرآن کیا کہتا ہے کہ دین ملتا ہی ذکر کی مجلس میں. کیسے ہم کامیاب ہوں گے آج کے دور میں؟ مجھے بتائیں آپ. کیوں نہ ہم ذلیل و خوار ہوں؟ کیوں نہ ہماری مائیں بہنیں ننگی ہوں؟ کیوں نہ غیر قومیں ہمارا تماشا لگائیں ہمارے دینوں کا؟ ہمارا جہاں تک آگ پہنچ گئی کہ جو ہمارے سب سے اعلیٰ جگہ ہے ہمارے دین کی، وہاں بھی اب جو معاملات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے، یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح اس دین کو پیش کیا ہے، مسجدوں کو جس میں کیا ہونا چاہیے، کس میں کیا ہونا چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. متفقین میں یہ بات سے نہیں، It's doing different things. اللہ تو فرماتا ہے کہ اس مسجد سے دین ملتا ہے آپ کو سارا. دین مکمل یہاں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہی نہیں فائدہ اس کا، یہاں نہیں، جگہ نہیں ہے جی. کیونکہ ایک مسجد والوں نے ہمیں کہہ دی یہاں نہیں، یہاں تو حدیث کا درس چلے گا جی، آپ یہاں ذکر کر، بس آپ بند کر دیں، اب یہاں ذکر نہیں ہوگا. مرا سب حدیث کا درس نہیں ہے، یہاں ذکر نہیں. ہم بہت اچھا، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، چلے چھوڑ دیا جانا. انصاف کون کرے گا؟ وہ ساتھ کرے گی کہ میرے نام کو بند کیا. اور اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کیا فرماتا ہے کہ میں نے مساجد بنائی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں. آباد ہی مسجد اللہ کے ذکر سے ہوتی ہیں. آپ کی کمیٹی کہتے ہیں ذکر نہیں ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں دین ہم یہاں پھیلا لو. پھر دین جو پھیلتے تو آپ کے سامنے ہی ہے. اللہ نہ کرے کہ کیسا دین پھیلے. غلط کہہ رہا ہوں بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں.
کیا حال ہوگا روز قیامت میں ان لوگوں میں جنہوں نے ذکر کی وجہ سے مسجدوں کو ذکر بند کیا ہوگا اپنی مساجد کے اندر. ہم اصل قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے جو میرے گھر میں میرے ذکر کو روکے. سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیں. ہم اصل میں کوئی ظالم ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ وہ تو آباد کرنے والے ہیں جو اللہ کے ذکر سے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اللہ تو اس جگہوں کا سڑک پہ بیٹھ کے آپ ذکر شروع کرتے ہیں سڑک پر. اللہ نے تو اس کو بھی کہہ دیا یہ جنت ہے. جو نہیں مانتا میں تو اس کو کہوں گا کافر. نبی کی بات کو نہیں مانتا. ادھر مان رہا ہے مدینے میں ہے, یہاں کیوں نہیں مان رہے؟ وہی زبان تو ہے جو کہہ رہی ہے. نہیں بات سمجھائی نا آپ کو. تو جب تک وہاں جانے کی توفیق نہ ہو, اللہ کے نبی میں کہتے جب تک وہاں جانے کی توفیق نہ ہو تو یہاں بیٹھتے رہو نا. اور کیا مزے کی بات ہے, ہم نے تو وہ بھی کیا کہ وہ زیادہ جنت بھی وہاں بیٹھ کے ذکر بھی کیا پوری جماعت کے ساتھ, تو ڈبل جنتیں ہو گئی ماشاءاللہ. میں نے تو ایسے بھی کیا. کبھی میں ختم کتنے آدمی تھے, کچھ ہوں گے میرے ساتھ ہوتی ہیں, ایک آدھ تو بیٹھے ہی ہوگا, وہ بیٹھا صحیح. دیکھو جب میں وہاں گیا تو یہ بہت تیزی بھاگ رہا تھا. لوگوں یہ بھید میں تم چیز کو آج تک یاد ہے. بات جگہ لینی تھی نا, بیٹھ کے ہم پوری جماعت بیٹھ گئی تھی. پولیس تو کھڑی ہوئی تھی ہمارے پیچھے پکڑنے کے لیے, لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا, ڈبل جنتیں لے لی ہم نے ماشاءاللہ. جب اللہ سے انسان محبت کرتا ہے تو ہر طریقے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. جو حب سب مزے سے کھاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو بات کیا کر رہا تھا میں آپ سے؟ پیغام اصل دینا ہے تاکہ پھر میں لے آؤں آپ کو ادھر ادھر نہ ہو جائے. کہ اللہ کا دین جہاں جو ملنا ہے ہمیں, جہاں ملتا ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس سے. اس لیے مجالس اول سے لے کے آخر تک جاری رہیں گی. اگر آج کے دور میں اس ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے مجلس, تو مجھے بتائیں قیامت تک کیسے رک سکتی ہے پھر؟ آج کم روکنے والے کون روک سکتے؟ اس کو ثابت ہو گیا کیونکہ دین قیامت تک چلے گا. تو اس دین کو مکمل کرنے کے لیے قیامت تک یہ مجلس چاہیے اللہ تعالیٰ کی. یہ تو تھا ایک زمانہ تھا, سبحان اللہ, خانقاہیں تھیں, سچے اللہ والے تھے. وہ قوالی والے نہیں تھے نا, وہ سچے اللہ والے لوگ تھے, جہاں سے سچا عمل نکلتا تھا. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ آگے چلو تھوڑا سا. اب آپ مجھ سے کوشچن کریں. یہ تو سمجھ آ گئی بات, اس مجلس سے دین مکمل ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ ذکر کی بات کر رہے ہیں کہ شاید ذکر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. نہیں, میں نے تو نہیں کہا. بولے سبحان اللہ. میں نے کہا ذکر کی وجہ سے مجلس, میں نے مجلس کا نام لیا. ایسے ہی وہ عمل ذکر کی وجہ سے نہیں ملے گا. سورس ہے ذکر بھی اس کے لیے. پروڈکشن ہی جو ہے مجلس کا, پروڈکشن ہی وہی ہے. وہ عمل خود بخود ملتا ہے اس مجلس کو قائم کر کے, حلقوں کو قائم کرے. اور حلقے کی رونق جو ذکر اللہ ہے, تو جمتا ہی نہیں حلقہ جب تک مسجد جمتی نہیں, جب تک ذکر نہ اللہ تعالیٰ کا. ضرور چاہیے, لیکن اصل مقصد وہ نہیں ہے, اس میں ذکر نہیں ہے. اس مجلس سے اصل مقصد کیا ہے کہ وہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے جس سے ہمارا دین مکمل ہو جائے. وہ کیا عمل ہے؟ نقطے سمجھے نا میرے ساتھ. کتنے جا رہے ہو جی؟ اس میں جا رہے ہیں ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم جی. ذکر یہ سب اس لیے ہے نا. نو, آپ کہیں ہم وہ عمل لینے جا رہے ہیں جس سے ہمارا کمزور دین ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. یہاں ملتا ہے. آپ نے پہلے ایسی باتیں سنی نہیں, آپ کو تعجب بھی ہو رہا.
پہلی دفعہ سن رہے شیطان. ایسے ہی ہے بھائی. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا افسانہ چھوڑ جاتے ہیں. ہم تو ایسے لوگ ہیں نئے افسانے چھوڑتے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو وہ کیا عمل ہے جس کے بغیر نہ دین مکمل ہوتا ہے لیکن ملتا ہے مجالس سے. میرے بھائیوں جب تک وہ عمل کمزور رہے گا کبھی انسان میں دین نہیں آ سکتا. آپ نمازی نہیں بن سکتے, آپ سچے مسلمان نہیں بن سکتے, آپ جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے, آپ دنیا کی محبت نہیں چھوڑ سکتے, آپ سنت میں عمل نہیں کر سکتے, شکل سے آپ کی صحیح نہیں ہو سکتی. کتنے ڈرامے آپ کر لیں نہیں چل سکتے. اصل دین جو میں نے جس کی آیت پہلے میں نے پڑھ لی وہ دین نہیں آتا. وہ سمجھ کے بغیر. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ عمل مفقود ہو گیا ہے جس کی نشانی ہمارے سامنے ہے. بالکل دین ختم ہو گیا ہے. اور دین ختم ہونے کی وجہ بھی وہی ہے کہ عمل نہیں ہے وہ ہمارے میں. آج وہ میرے میں عمل آ جائے تو خدا کی قسم بھاگتا جاؤں مسجد کے اندر بھاگتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں نماز کی پڑھ تو, کوئی کہے گا نہیں مجھے دنیا کے حرام نہ کما, کوئی کہے گا نہیں مجھے دنیا کی محبت دل سے نکال دے. وہ عمل جیسے آگے انسان خود بخود وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں وہ کیا عمل ہے بتاؤں؟ وہ بیسک چیز ہے ہماری, وہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے. اصل چیز نکلے گی نبا رہ گئی. وہ ہے اللہ کی محبت. حب اللہ. پورا دین جو چلتا ہے انسان کے کس پہ چلتا ہے؟ محبت پر چلتا ہے. اگر مسلمان پکے بننا چاہتے ہو جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے احکامات مکمل استقامت کے ساتھ نبی کی سنت پہ عمل کرنا, دنیا کے دن سے نکل جانا, دائرہ شریعت میں رہنا. اگر یہ کرنا چاہتے ہو ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے, اس کے بغیر جہنم ہے. یاد رکھیں یہ کرنا ہے, جس نے یہ نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا. بے شک کتنے بعد میں ختم شریف آپ کرتے ہیں پڑھتے ہیں سورہ یاسین, کام نہیں بنتا. آدمی وہی اپنے ساتھ عمل لے کر جاتا ہے. آدمی وہی ہے. نبی ہمیں تعلیم ہے یہ بتا رہا ہوں. آپ کی تعلیم اپنے گھر سے شروع کیا. آپ نے یہ تعلیم اپنے دختر عزیز سے تعلیم شروع کی. ان کو تنبیہ سب سے پہلے کی. ہم آپ کے ہیں. تو اگر کسی نے یہ بھائیو دین کو مکمل اپنی زندگی میں اتارنا ہے تو وہ اللہ کی محبت سے آئے گا. محبت کے سٹیجز جیسے ہیں, سٹیجز کے ساتھ آپ کا دین بڑھنا شروع ہوتا ہے. فقط استم کا بس مکمل ہو جائے گا ایمان. ایک حدیث آری ذہن میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے اور اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے, جو اللہ کے واسطے دیتا ہے اور جو اللہ کے واسطے نہیں دیتا, جس کا معیار یہ بن گیا ہے بالکل کہ ہر وقت اللہ کے واسطے دیتا ہے, اللہ سے نہیں دیتا, اللہ کے واسطے محبت کرتا ہے, اللہ کے واسطے دشمنی کرتا ہے, فقط استکمل ایمان. بس جس کا یہ ہو گیا سٹائل, مہر لگا دی کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. نہیں کتنی صاف بات, اس کا ایمان مکمل ہو گیا.
4 چیزیں بیان فرمائی ہیں اس کے اندر. دیکھیں تھوڑی سی بات کر دوں اس حدیث کی میں دل کرتے. 4 چیزیں ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ واسطے دشمنی، اللہ کے واسطے دوستی، اللہ کو قصد دینا، استغفر اللہ قصد لینا. 4 یہ عمل انسان کرتا ہے اللہ کے واسطے تو کیا ہوتا ہے کہ پورا دین اس کے پاس آتے ہیں ان 4 عمل کے ساتھ. باقی کسی بارے میں نہیں کہا. ان 4 باتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کسی سے محبت کرو اللہ کے واسطے کرو، دشمنی کرو تو اللہ کے واسطے کرو، کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اللہ کے واسطے دو، کسی کو نہیں دے رہے تو اللہ کے واسطے ہو. ذاتی کوئی چیز نہ ہو جس میں یہ چیز پیدا ہو گئی، یعنی اس میں محبت ایسی آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر وقت 4 چیزیں اللہ کے لیے کر رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ پھر پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر وہ ہر فعل زندگی کے اللہ کے واسطے کرنا شروع کر دیتا ہے ان 4 عمل کی وجہ سے. سبحان کیسی پیاری حدیث ہے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسا شارٹ کر کے دین بتاتا ہے. آپ کس سے محبت کرنا چاہتے ہیں؟ بیوی، بچے، گھر بار، رشتے دار، سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے واسطے. راضی کس کو کرنا ہے؟ ڈائریکٹ نہ سوچا تو میری جان ہے، تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیا خوبصورت زلفیں ہیں، کیا پیاری آنکھیں ہیں، یہ بات کی باتیں پہلے کہو. نہیں، میری بیوی تو ہے، یہ سب کچھ سے جو میں تو پیار کر رہا ہوں کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. پتہ نہیں بزرگ کا کسی تھا نا، پورا یاد نہیں، ہنٹس تو آپ کو دیتا ہوں. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کے پاس گیا ہی نہیں. میں لوگ پڑھے حیران، ہم نہیں گئے کہتے میں تو کبھی نہیں گیا اپنی بیوی کے پاس، جی نہیں اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا میں نے. بات پھیل گئی، جو گھر گئے بیوی نے پکڑ لیا، کہتے یہ کیا تماشا لگے تھے، بچے کس کے ہیں سارے؟ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے چھوڑے ہیں پٹاخے، یہ کدھر ہیں؟ پھر بچے کس کے؟ آپ تو مجھے بدنام کر دیا، آپ میرے پاس آئے ہی نہیں ہیں. یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ کہتے بالکل صحیح، میں بھی کہوں میں تمہارے پاس تو ہے نہیں، مجھے بتاؤ کیسے، میں تو بدنام ہو جاؤں گی. بھائی کس کے بچے میرے پاس آ گئے؟ تو جب بھی میں تیرے پاس آیا ہوں تو میری نیت پکی ہے کہ نہیں تو دیکھ کہ میں صرف اللہ کے واسطے جا رہا ہوں، ورنہ میں نہ جا تیرے لیے آیا ہی نہیں کبھی. میرے سبحان یہ حقیقی ایمان بتا رہا ہوں آپ کو. جن کے مکمل ایمان جو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا محور یہ بن جاتا ہے، کسی کو خوش نہیں کرتے. ہر چیز کے پہلو میں ایک ان کے پاس ہے کہ جس مقصد کے میں اس دنیا میں ہوں، کیا رضا الہی ہے، تو ہر پہلو سے، ہر چیز سے میرا جو کام ہوگا اللہ کو راضی کروں. ہمیں تو بڑی عجیب لگ رہی ہیں باتیں کہ آسمان پہ کر رہے ہیں جیسے کسی مارس میں چلے گئے اس اسپیس میں. یہ تو صحابہ کرام 1 لاکھ سالوں کی زندگی یہی تھی، اور اللہ کی زندگی یہی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ایمان کے ذرا سے گھوم رہے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں باتوں کا ٹیسٹ کیا ہے، پتہ ہے کیا زندگی ہے ہماری، کتنے کھوتے آتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کمپیئر کرتے چلے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں پھوتی باز مار رہے ہیں، اب یہ اپنے پکے مسلمان ہیں، اب یہ دیکھ لیں آپ معیار دیکھیں تو بتایا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، ہر چیز اللہ کے لیے انسان کی ہوتی ہے. اگر ہم نے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو اس طرح نہ ڈالا، میرے بھائی بہت بڑے حالات ہوں گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑے حالات. یہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کہاں ملتی ہے؟ مجالس میں ملتی ہے، مسجد سے ملتی ہے. ابھی تو اس کو جنت کا باغ بنایا، اور کیا کس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ابھی تو فرق تو ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی فائدہ ہی نہیں کسی سے. کہا اٹھاؤ فائدہ اس سے، یہ بڑی زبردست مجلس. اب سمجھ آ رہی میری بات آپ؟
حدیث پڑھنی نہیں ہے. سمجھو تو صحیح مطلب کیا ہے اس کا. نبی کیا فرما رہے اس کو کہ اس سے زیادہ دنیا میں کہیں فائدہ ہی نہیں ہے جتنا فائدہ مسجد. تبھی تو دنیا میں کوئی جگہ جنت ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی کوئی مجلس سے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کی محبت ہے. ایمان تم دیکھیں, ایمان تو اب ہم نے کلمہ شہادت پڑھا, ایمان آ گیا الحمدللہ, اللہ کا فضل. ایمان والے بیٹھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایمان آ گیا تو پھر محبت بھی آ گئی. محبت بھی ہے, اس طرح نہیں ہے. ایمان محبت پیدا کرتا ہے. نہیں کس درجے پہ ہے وہ ہم اپنے خود دیکھ لیں. اب جتنی اس محبت کو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے معاملہ بنتا چلا جائے گا. ایمان بھی موجود ہے, محبت بھی موجود. اب کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو انکریز کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے. اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو ہم پھر وہ جو اللہ کے احکامات ہیں, جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اس پہ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک, کیونکہ محبت وہاں تک پہنچائے گی. دیکھیں محبت بھی عجیب چیز ہے. محبت تو جس سے ایمان آ گیا, محبت ہمارے موجود ہے. یہ محبت ایسی ہے, ٹوٹی چھوٹی ہے محبت ایسی کہ کبھی آگے مسجد میں نماز پڑھ لی, کہ جمعہ میں آگے, کبھی عید میں آگے, کبھی پھر شروع کر دی, بہت مجاہد ہو گئے, پھر چھوڑ دی نماز کی سارے اعمال, سارے اعمال کی بات ایسی. تو یہ بخشش تو نہیں نا بھائی, ایک اللہ سے بات تو نہیں نہ بنی ہماری. دنیا کا معاملہ کیونکہ اپوزٹ جو چیز ہوگی بڑھتی جائے گی. آخرت نہیں ہوگی تو دوسری چیز بڑھے گی نا. اس لیے دنیا بڑھی ہوئی ہے ہماری, لالچ بڑھی ہوئی ہے دنیا کی, اس لیے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. جب یہ چیز نہیں ہے تو وہ فل بینک کس سے ہوتی ہے, دوسری طرف بڑھے جا رہے ہیں, فل ہوئے بالکل. یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ رکھا ہے, چھوٹی سی محبت کا, نماز پڑھ لی, یہ پڑھ لیا, اسے باقی ساری وہی یہ چیز, ساری دنیا ہے باقی, نتھنگ ایلس. نیچے گیا پڑھ رہا, ایک پلہ بالکل نیچے ہے. تو اگر ہم اس محبت کا درجہ بڑھائیں گے تو کیا بڑھے گا؟ الحمدللہ اس طرف بڑھنا چھوڑ جائے گا. مثال کے طور پر محبت کو ہم نے تھوڑا بڑھایا, اگر بڑی محبت کیا ہو جاتا ہے, آسانی آتی ہے. سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ آسانی. کیا کہ عمل آسان نظر آنے لگتا ہے. وہی عمل کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے, وضو کروں گا, جاؤں گا ادھر, جا کل سے شروع کریں گے فلاں. لیکن جب محبت بڑی تھوڑی, سبحان اللہ, چلو یار پڑھتے ہیں, نماز کی طرف قدم اٹھ جاتا ہے اس کا. محبت پھر بڑی تھوڑی, اب آسانی کی طرف چلے گی. سبحان اللہ, آسانی ہے ہی نا. آسانی کے بعد کیا ہوا, وہ عمل آ گیا. آسان نظر آنے کا, چلو یا پڑھ ہی لیتے ہیں پھر. سبحان اللہ, ڈر نکل گیا نا, چلو یار ذکر میں چلے ہی جاتے ہیں. پھر پر یار وہ فاصلہ, یہ فاصلہ, چلو یار چلے جاتے ہیں. 2 منٹ لگتے ہیں گاڑی میں, کیا پتہ لگتا ہے, فرق پڑتا ہے. وہی فاصلے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہی مینٹلی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہی رکاوٹیں بہت پہاڑ نظر آتی تھیں, ان کے توڑنے میں کوئی دشواری نظر نہیں آتی, آسانی نظر آنے لگتی ہے. یہ دوسری سٹیج آ گئی, محبت بڑی. تو پہلے آسان ہوا, آسان ہوا, عمل شروع ہو گیا. وہ بھی کچے ہی ابھی عمل نہیں ہے. ادھر پھر محبت بڑھنا شروع, محبت بڑی. سب محبت کی گیم ہے, آپ کو بتا رہا ہوں, پورا دن محبت ہے. پھر آپ نے محبت کو تھوڑا ڈیز لگا دیا اوپر سے, پڑی تھوڑی سی. اب آسانی سے آگے بڑھی, عمل سے آگے بڑھی, کیا مزہ آنے لگا تھوڑا یار, چس ہو رہی یار, جاتے ہیں بڑا لطف آتا ہے, بیٹھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. کہاں بالکل بھاگتا تھا, اب کہاں پہنچ گیا, مزے میں آ گیا تھوڑا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. اب پھر تھوڑی بڑی آگے محبت. ایک ہی عمل بھی سارے عمل اس طرح کرتے ہیں, یاد رکھیں. مزے پہ آیا تب پھر جاؤ تھوڑا, اس نے محبت کا درجہ پھر بڑھا. سبحان اللہ.
ہاں مزے کے بعد پھر اس کا درجہ کون سا ہے؟ پھر سوز آ گیا اس کے اندر اس میں، یعنی مزہ بھی مٹھاس بھی آنا شروع ہوگی زبان میں اس کی. سوز سمجھے ہے نا، مزے سے مجھے کیا ہے؟ سوز ہے. سوز مزہ جو ہوتا ہے زبان تک ہوتا ہے، سوز ذرا دل میں پہنچنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ سے. بولے سبحان اللہ. باتیں سمجھ آ رہی ہے میری؟ لیکن بخاری پڑھا رہا ہوں آپ کو نہیں سارا درس بخاری ہو رہے. کیا ہو رہا ہے؟ سوز آ گیا. سبحان اللہ. پھر محبت بڑھ گئی آپ کی تھوڑی سی. افسوس کہاں پہنچ گیا؟ سبحان اللہ. سوچ کی شکل ایک دم بدلی، درد میں آ گیا. ہم مزے سوچ ختم ہو گیا، درد آنا شروع ہو گیا دل کے اندر. سبحان اللہ. یہ درد کا جو مزہ ہے بہت ہی زبردست مزہ ہے. درد تو ایسی چیز ہے کہ پھر وہ خود نہیں سیکھتا بلکہ سارے زمانے کو جگا دیتا ہے. وہ آہ جو نکلتی ہے اس کی تو زمانہ ہل جاتا ہے اس کی آس. حکیم الامت نے ایک بڑی عجیب مثال دی ہے اس پر. کہتے ہیں کہ عورت آئی اپنی ساس کے پاس، بہو. ساس سے کہتی کہ مجھے جب میرے بچہ ہونے والا ہے تو جب بچہ ہونے والا مجھے جگا دینا، یہ نہ ہو کہ میں سو رہی ہوں تو مجھے بچہ ہو جائے. ساس نے دیکھا اس کو، کہتے بیٹی ایسی کوئی بات نہیں، فکر نہ کر. جب تجھے بچہ ہوگا نا تو خود ہی نہیں جاگے گی، پوری دنیا کو جگائے گی. تو خود ہی نہیں جاگے گی بلکہ دنیا تجھے جگائے گی. تو جب انسان کے دل کے اندر درد پیدا ہو جاتا ہے پھر خود نہیں جاگتا، پورے زمانے کو جگانا شروع کر دیتا. کو پکڑو، ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو، نمازیں پڑھو. وہ جگاتا ہے دنیا کو، یار تمہیں یہ کیا کر رہے ہیں. قسمیں کھاتا ہے، قرآن اٹھاتا ہے کہ پتہ نہیں تمہیں کیا چیز ہے. ان مجنون لوگوں کا نام، ان مجنون لوگوں کا نام کہا جاتا ہے اولیاء اللہ. یہ ہے اولیاء اللہ ہے جو درد میں چیخ رہے ہوتے ہیں دنیا کے سامنے. کیوں نہیں ذکر کرتے یار؟ تم کیوں نہیں نمازیں پڑھتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ درد ہے ان کے اندر، چیخ رہے ہوتے ہیں اندر سے. ساری دنیا جگا رہے ہوتے ہیں. سمجھائے بات آپ؟ خلافتیں شلافتیں نہیں ہیں. یہ میں اسی کہتا ہوں نا، خلافتوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو درد والا معاملہ ہے. الحمدللہ جب آپ پہ درد آ گیا تو خود بخود دنیا آپ چیخیں گی، آپ پکاریں گی اللہ یہ کیا ہو. وہ چیخ جو ہوگی وہ تو آپ کے تجربے کی چیخ ہوتی ہے، کتنا افسوس تھا، کتنا مزہ تھا، کتنا لطف تھا. اور جب درد آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آہیں نکل رہی ہیں. ایسا انسان چھوڑ سکتا ہے تہجد؟ سو سکتا ہے نماز چھوڑ کر؟ کیا دنیا کے پیچھے کتے کی طرح بھاگے گا وہ؟ کیا وقت وہاں لگائے گا؟ سوچ بھی نہیں اس کے بارے کے اندر. بات سمجھ آ رہی میری؟ تو یہ درد ہے کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ کون پیدا، کہاں درد کون لے گیا؟ محبت لے کر آئے. اور جن کی طرف محبت ہوئی نا وہ کہاں دن چلائیں. تو اب پتہ چل گیا کہ جتنے بھی پھڈے ہیں ہمارے اندر، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم داڑھی نہ کریں، ہم غیبتیں کرتے ہیں، ہم پردہ نہیں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم جھگڑے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ سارا کوئی کسی کو بلیم نہ کریں. بلیم سے ایک بات پہ کریں کہ اندر میرے محبت اللہ کی نہیں ہے. اور ہم اس چیز کو مانتے ہوئے ڈرتے ہیں، ایسے منافق ہیں. پھر بھی ہم کہیں ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم تو نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ خلاف ہوتے ہیں بالکل اس چیز کے. محبت کی دو قسمیں ہیں. یہ ایک اور آپ سمجھا دیں تھوڑی سی، استغفر اللہ، سمجھانے کی بات نہیں، منہ سے نکل گیا، معافی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانا. ایک بات عرض کروں آپ سے کہ بات جو میرے دل میں آ رہی ہے، معاف کر دیں، بڑی غلط میں سمجھانے، میں کیا سمجھا سکتا ہوں کسی کو. استغفر اللہ. بس ایک جو نقطہ ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہوں، میں خوف سے بات ہی بھول گیا. استغفر اللہ. کیا تھا؟ نہیں ڈر کے
میری حالت خراب ہو گئی. وہ غلط لفظ نکال دیتا ہے شیطان کے منہ سے. تو کیا بات کر رہا تھا آپ؟ ہاں، محبت کی دو قسمیں کہتے ہیں محبت ہے، لیکن محبت کی دو قسمیں. ایک محبت جعلی ہے، ایک اصلی ہے. جعلی محبت کیسی ہے؟ مجموعہ لگا ہے، عاشق رسول بیٹھے ہیں سارے، نعتیں چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کھانے وانے پک رہے ہیں. جہاں کوئی عمل کی بات آئی، کوئی ایسی چیز آئی، کوئی داڑھی رکھنے کا کہہ دیا، کوئی ایسی بات ہوئی، پیچھوں گیا، ہنستے ہوئے نکل جاتے ہیں. ہے یا نہیں ایسے پتہ ہے؟ ہنستے پیچھے نہیں کریں گے. یہ ہے جعلی عاشق. اور اصل محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ. جب عمل کی بات ہو رہی تو ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ہم کریں گے، ہم آمنا وصدقنا. یہ ہے سچے عاشق. مجلس میں بیٹھے ہیں، اعلان ہو گیا کسی چیز کا، دل میں بات اتر رہی ہے، دل کے اندر تہیہ کہہ کے جائیں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ عمل کر کے کریں گے، پوری کوشش کریں گے اس پر. اللہ ماحول لگا دیتا ہے کہ یہ عاشق ہے میرا. سودا اللہ سے کر رہے ہیں، آپ کسی ڈکلے نہیں کیا آپ نے، اللہ کے واسطے آپ نے دل میں آپ نے اتارے کہ اتنی اچھی بات ہے، میں تو کبھی نہیں چھوڑوں گا اس بات کو، میں نافرمانی نہیں کروں اللہ تعالیٰ کی، میں گستاخی کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی نہیں ہو سکتا. شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج پہنچا دیا. چینج سے، اور میں نے بہت سے لوگوں کو چینج ہوتے دیکھا ایسے الحمدللہ. شرابیوں کو، زانیوں کو، چوروں کو، چرسیوں کو، میری جماعت میں تو کیسے صحیح ہوا؟ اتنا بڑا تو شرابی تھا، اتنا گندا آدمی تھا. پھر میں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں آیا تھا، آپ نے بات کی، میں نے وہیں بیٹھ کے تہیہ کر لیا کہ میں بات سمجھ گیا، میں داڑھی کبھی نہیں کاٹوں گا. میں تیرا اتنا رتبہ بڑھ گیا اس بات سے. بہت دنوں کے بعد پوچھا میں نے، اتنا تیرا رتبہ بڑھ گیا الحمدللہ. تو یہ تھا کہ میں تو یہ تھا نہ اس نے کسی کو بتایا، کیونکہ معاملہ بندے کا اور خدا کا چلتا ہے. کاشف ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، قربان کر دیا اس نے. یہ گیا میرا ویئر ہاؤس، یہ گیا میرا پمپ، اور یہ گیا میرا پیٹرول پمپ، یہ گیا میری چیزیں، یہ تیرا، وہ تیرا، یہ سب کچھ ختم کر دیتا آدھے منٹ کے اندر. اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اللہ کے عشق یا محبت کے اندر. بھائی جنت کوئی ایسی چیز ہے، معمولی چیز ہے جنت دوستو، کہ چند ڈراموں سے مل جائے گی جنت؟ اتنا بھی چھوڑ سکے ہم. ان چیزیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. عاشق تو جو ہوتا ہے انسان تبدیلی لا کے اٹھتا ہے کہ یہ غلط ہے، بات شریعت کے خلاف بات ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے. آئے گا ڈو اٹ اگین ناؤ فنش. میں اپنی زندگی کی تبدیلی کروں، عورت بھی مرد بھی. پھر ان کے ساتھ امتحانات چلتے ہیں عشق کے. سبحان اللہ، عشق پہ چلتے ہیں نا آگے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام بھی. سبحان اللہ، دیکھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام بھی. عشق فرمود ہے قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام ابھی. بتایا پختہ ہوتی ہے عقل مصلحت اندیش ہو کر، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. نہیں سمجھے میری باتیں کیا شے ہے؟ سمجھا ہوا ہوگا نا. یہ قصہ بیان کر رہے ہیں علامہ اقبال. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے ان شعر پہ ان کی بخشش ہو جائے گی. علامہ اقبال کی بڑی بچی انہوں نے مضمون بیان کیا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہاں ہم موازنہ کر رہے ہیں عقل کا اور عشق کا، دنیا داروں کا اور محبت کرنے والوں کا. کہ جو محبت اور کرنے والے عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے نا تو پھر انتظار نہیں کرتے، وہ قرض گزرتے ہیں اس چیز کو. کس طرح کہ جیسے اللہ نے حکم دیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کود جا آگ کے اندر، تو اس نے سوچا نہیں آگے جلوں گا یہ ہوگا، اس نے چھلانگ ماری ڈوب گیا، اللہ نے اس کو گلے گلزار بنا دیا. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ عشق ڈوبا تھا. کون تھا؟ یہ عشق تھا.
مار چھلانگ دیکھی جائے گی جو کچھ ہونا تھے حکم یارد ہے یار کی بات مانو. سارے صحابہ کی زندگی کا سائل یہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ماں خود ریتوں پہ لٹایا, گرمی تپایا, باپ کو بھی ماں کو بھی. حالانکہ اس حالت میں باپ مر گیا, ماں کے تیر مارے ابو جہل خبیث نے, ماں مر گئی, دین نہیں چھوڑا, ہمارے ساتھ رہے. اور کون ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا اعزاز ہے ان کا, پتہ ہے آپ کو کیا تعریف ان کا, سبحان اللہ. مسجد قباء انہوں نے بنائی ہے. یہ آپ ہی نے پلان دیا کہ نبی تشریف لائیں گے, میں یہاں چھپر بنائیں, یہاں بٹھائیں, سائیکل پہ بٹھائیں, یا نماز پڑھیں. آپ لائے, سب سے پہلے پتھر لے کے آئے, مٹی لے کے آئے. ہی اسٹارٹڈ دی فرسٹ مسجد قباء باہر نے بنائی. وہ ہیں عاشق, دیکھ کر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اور عقل والے, دنیا والے, وہ تو بھی سوچ رہے ہیں یار ہم جائیں گے تو جل جائیں گے, یار بڑا مشکل کام ہے اگر ہم نے کیا, یار نہیں کوئی حکمت نکالتے ہیں جس میں سے, یار اللہ تو بڑے کریم ہے, وہ تو کہتے ہیں ایسا نہ کرو تو ایسے کر لو, یار سیدھے سود کے بغیر کام نہیں چلتا, تو اللہ نے تو حکم دیا ہے یار یہاں مکانوں کو سود سے نہ تو گزارا. یہ عقل کر رہی ہے, بے قدر کود پڑا. عاشق نے سنا کہ نہیں حرام ہے, عاشق تسی زمین پہ ڈالوں گا, میں حرام نہیں کھا سکتا. آگے شعر سمجھ میں, بے خطر, کوئی خطرہ ہی نہیں, عشق کو خطرہ نہیں ہوتا. کیوں کہ یار ساتھ ہے. یہ ہے محبت کی دیوانی, بے خطر کو تھوڑا. عقل والے, دنیا والے ابھی سوچ رہے. عشق فرمودہ قاصد سے صبح کا عمل کہتا. عشق کا تو معاملہ یہ تھا, ادھر حکم آتا ہے محبوب کا یہ کام کر, تو وہ بھی منٹ نہیں لگتا اس کام کو پورا کر جاتا ہے. اور عقل جو ہوتی ہے کیا ہے, وہ بھی سوچی ہوتی ہے یار کریں نہ کریں, 2 سے 2 4 مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گاہ میں عمل میں چلا جاتا ہے. عقل سمجھی بھی نہیں مانی ہے پیغام. اب وہ سوچ رہی ہے پیغام کیا تھا, کیسے دیا ہے کہ میں آگے میں چلا جاؤں, کیا یہ کیا پیغام, بیٹے کو حلال کر دوں, ذبح کر دوں بیٹے کو, ایک ہی بیٹا ہے میرا. نہیں, کہتا اٹھ بیٹا. اور بیٹا بھی کون تھا, عشق فرمودہ قاصد سے سبق گاہ میں عمل. کہتا باپ تو بھی دیر کر رہا ہے, میں تیار ہوں, میرے گردن میں چھری پھیرے ہیں آپ, پٹی کیا باندھتے پھر رہے ہیں آپ. سبحان اللہ. یہ کیا چیز تھی, محبت تھی. جیسے جیسے محبت بڑھتی انسان کے حالات سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. مجال اس کی نمازیں ختم ہو جائے, مجال تہجد مشکل نظر آئے اس کو. یہ سب چیزیں اس لیے کہ ہمارے اندر سے محبت نکل گئی, اللہ تعالیٰ کی فساد ہو گیا پوری دنیا میں. نہ خانقاہیں رہیں, نہ اللہ والے رہے, سب تبلے بجانے والے رہ گئے. ماشاء اللہ, بس دھوم دھڑکے. کیوں, یہ چیز ملتی نہیں وہاں. سب چیزیں ملیں گی آپ کو, ٹوپی ملیں گی, داڑھی ملیں گی, عجیب عجیب رنگ کی چیزیں ملیں گی آپ کو, تماشے ملیں گے, بولیں گے بروائی. اچھا پھر بیٹھ کے برائی, اے وہ پیر ہے, وہ اے پیر ہے, اس کے اتنے مرید ہیں, اس کے اتنے مرید, آپس میں جھگڑے. پھر آپس میں بھائیوں کے جھگڑے, نہیں یہ حصہ میرا تھا, وہ حصہ میرا تھا. میں گدے نشوں کی بات کر, کہیں چلے گئے بانٹتے ہیں پیسے. پھر اس کو کیوں, ان کا قصور تو ہمارے, کیونکہ ہمیں اللہ سزا دے رہا ہے کہ تم اتنے بندر ہو, اتنے ذلیل لوگ ہیں, تم نے اللہ کو چھوڑ کے یہ کام شروع کیا. وہ لوگ جا کے چھوٹتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں ان کو کمائی کے, تو مزے لے رہے ہیں. داڑیاں چھوٹی ہیں ان کی, فیشن کیے ہیں, مکمل چھوٹے چھوٹے چڑھتے ہیں, 4 کے بال بٹھا لیتے ہیں. کس سے کرنا ہوں, وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارا چل رہا ہے یہاں سے, آپ تو نظارے دے رہے ہیں ان کو. ناراض نہ کی باتیں آپ کو بتا. اور جہاں دین ملتا ہو وہاں کون جاتا ہے, جو ہونا جانا ہو تو بڑا مشکل ہے. کی پسند, گھر والے بھی ناراض, بچے بھی ناراض, بابا چاچا بھی ناراض, بھائی بھی ناراض, تو تو کافر ہو گیا, تو بے دل ہو گیا, تو ہے وہ. اس کے سے جینا آرام کر دیتے ہیں, تو کدھر سے آ گیا, تو کہاں جاتا ہے. باپ بھی, ماں بھی, دھاچے بھی, یہ بھی, وہ بھی. اللہ معاف. چھپ چھپ کے جانا پڑتا ہے ایسی جگہوں پر.
کہ بابا نہ دیکھ لے، چاچا نہ دیکھ لے، ماں کو پتہ نہ چل جائے، اس کو مجھے گھر سے نکال دیں گے، مجھے ماریں گے. لیکن سبحان اللہ پروڈکشن جاری ہے. آج بھی ایسے مرد عورت موجود ہیں کہ گھروں کے اندر محدود ہیں، ظلم ہو رہے ہیں ان پر، چاروں طرف ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، مفلوس کر دیا ایسے عورتوں کو، مردوں کو، اولادوں نے، گھر والوں نے، سسرال والوں نے، صرف ایک وجہ سے کہ دین پہ چل رہا ہے وہ آدمی یا عورت، اس کی ایسی کی تیسی کرتی ہے، ظلم پہ ظلم اس پہ ہو گیا. گھبرانا نہ میرے دوستو، انشاءاللہ کامیاب ہو گئے تم. جم جاؤ، قرآن کہتے ہیں. آج کی بات سن لو غور سے، ایسے لوگ اور مرد جمے رہنا، حق ہوتا ہے، نکل جاؤ گے. تمہیں آزمائش چلتی ہے، کب تک چلے گی؟ چلاتے رہو، لیکن اپنے اللہ کو اپنے ساتھ سمجھو. فاستقیم، اللہ نے کہا جب جام کما مرتب، ہلنا نہ سے تیز آزمائش کا وقت ہے. گلے گلزار کر دیں گے، جیسے آگ کو پھینکا ہے نا حضرت ابراہیم کو. عشق ہے تو عشق ہے، تیرا عشق تجھے گلزار کر دے گا انشاءاللہ. ظلم سے مت گھبرانا، دیکھو کہاں تک تجھ پہ ظلم ہوتا ہے، کہاں تک چیز کرتے ہیں. شکوہ نہ کرنا کبھی اللہ سے، گھبرانا کبھی نہ، مستعد سے جم کے اپنے اعمال کو جاری رکھو. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ دیر تو نہیں ہوئی نا آپ لوگوں کو؟ مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، تو آپ کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. کیوں عمر تو دیکھیں، یہ قرآن کی باتیں ساری. چھوڑ دو ڈرامے بازی بھائی، ایک بات مان جو اللہ کہہ رہے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے مت ڈرو، جب دین پہ چلو تو کسی سے ڈرو مت. بانگے دہاڑ کو، ہاں میں کر رہا ہوں یہ کام. بزدل بنو گے، اللہ کہے گا اچھا یہ تو بھائی ادھر ادھر مار دے، پٹکیاں مار دے، بندہ ہی نہیں کہتے. حضرت بلال، یہ مثالیں اللہ نے دی ہیں، میں پہلے مثال دی ہیں. اچھی کیوں تھا بلال نے یہ کام کیوں کیا؟ زمین پہ لٹا دو، گرتی تپش پہ اس کے آقا کہتا تھا، لٹا دیا. یہ کہ معمولی بات نہیں. آج کل جا کے جب گرمی جائے نا، آپ طواف کے لیے پاؤں چلتے ہیں، پتہ لگتا ہے آپ کو اس وقت 110 ڈگری ہوتا ہے، کئی ڈگری. ہوش بگڑ جاتے ہیں جب گرمی ہوتی ہے عرب کے اندر. تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ ریت چلتی ریت پہ لٹا دیا ان کو. ان کے پاس حکمت نہیں تھی، ان کو طریقہ نہیں آتا تھا، یار ایسے کر لو، آج ایسے کر لیتے ہیں، یار ایسے حکمت استعمال کرو، یار ایسی چیز کرو، یا آنکھیں مارتے جاتے ہیں. نہیں یار چلے گا، یار چلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آنکھیں بہت چلاتے ہیں ایسے لوگ نا، بات کرتے ہیں، نہیں یار ٹھیک ہے. مسلمان بھی ہیں، چھوڑے چلو کیوں چلتا ہے. وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ حضرت بلال کو سب کچھ آتا تھا کہ بتا ٹھیک ہوا، کہتا احد. سبحان اللہ، کہتا یہ ایسے صحیح نہیں ہوگا. سارے دن جلایا، اس کے بعد رات جب ہوئی تو گرم زنجیروں کو جکڑ دیے. لکھا ہے حدیث میں، تو پڑھ لیں، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پھر کوڑے مارتے تھے، پھر اس سے زخم سے خون نکلتے تھے. پھر صبح ہوتی تھی تو ان زخموں پہ چھڑکتے تھے نمک، اور چھڑک پھر آگ میں ڈالتے تھے. بتا کیا؟ کہتا آہت. یہ کیا تھا؟ محبت تھی، اور کچھ نہیں تھا. نماز نہیں تھی، نہ قرآن پڑھا تھا، نماز پڑھی تھی، کچھ نہیں. یہ عشق تھا. کیونکہ ان کا عشق کہاں سے آیا تھا یہ تو دیکھیں آپ. عشق کا سبق کہاں سے سیکھا تھا؟ کس نبی نے سکھایا تھا؟ جس نے خود پریکٹیکل کر کے اپنے عشق کو ظاہر کیا طواف طائف کے اندر. کہ میں بتاتا ہوں عشق کیا ہوتا ہے، تاکہ تم بھی پھر اس پہ عمل کرو. طائف چلے گئے. ظلم تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں ملتا ہے جو اس وقت نبی پہ ہوا، اور بیچ میں آنے نہیں دیا کسی کو، کہ عشق کے درمیان کچھ نہیں آ سکتا. جس کے وہ فرزند تھے، اگر وہ اپنے بیٹے کو حلال کرا سکتا ہے، وہ آگ میں ڈوب سکتا ہے. کہتا میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، بیچ میں نہ ہی کوئی آئے گا. جبریل کہتا چلا جا، جبریل تو بھی چلا جا. پہاڑوں کو فرشتہ کہتا تو بھی چلا جا. کہتا اللہ پیغام کہتا سب چلے جاؤ، کوئی نہ آؤ. مجھے آج عشق کا زمانے دو کیا ہوتا ہے دنیا میں. سبحان اللہ. یہ ہے نا طائف. کس کے لیے تھا؟ تب بلال بنا ہے، تب عمار بنا ہے، تب خباب بنا ہے.
کہتے نہیں کوئی نہ ہے بیچ میں. آج محمد ہے اور امت ہے, میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. کہتے تو دعا بد دعا ہی کر دے, تو کہتا کرتا ہوں, ہاتھ اٹھائے, بد دعا دیکھیں نبی کی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں مسلمان ہوئے آج میری تبلیغ سے مجھے نہیں سمجھ سکے, نہیں پہچان سکے, ان کو کچھ نہ کرنا, واپس لے جا اپنے عذابوں کے, ان فرشتوں کو جو عذاب دینا چاہتے ہیں واپس لے جا. میں امید کرتا ہوں تیری رحمت سے کہ ان میں مسلمان پیدا ہو جائیں گے. یہیں سے پیدا ہوئے. کیسے کیسے مسلمان پیدا ہوئے بتائیں. وہ پیدا ہوئے جس نے اسلام کے جھنڈوں کو فتح کر دیا, اس طوائف سے پیدا ہوئے سارے, طائف سے پیدا ہوئے سارے. یہ نبی کی دعا تھی. یہ دکھایا کہ یہ دیکھ عشق, پھر جب عشق کے پریکٹیکل کے دکھایا اللہ کے نبی نے, ان کو کیا ضرورت تھی اس اتنی مصیبتوں کی, اللہ کیوں آزماتا. نہیں, نبی تھے, ہمارے پیارے نبی تو نبی تھے. سبحان اللہ. کل کو ہم نہ کہیں ہمیں خود تو کیے نے ہمیں کرا دیا. پھر بلال کو دیکھو, پھر ہمار کو دیکھو, باپ مر رہا ہے, ماں مر رہی ہے, آگ کے اندر مر رہے ہیں, بندوق مار رہے ہیں, کافر مار رہے ہیں, وہ نہیں رہے. Didn't move it. خباب ظلم, کتنا بڑا ظلم کے ساتھ تو مجھے بتایا. درجے نہیں مرنے کا شوق رہائش کے اندر, نصرت نام تھا. رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہو جی؟ اس لیے کہ مجھے بدر میں نہیں جا سکا تو کاش میں چلا جاتا ہوں تو شہید ہو جاتا. مزے دیکھیں, سبحان اللہ, محبت دیکھیں کس طرح. ڈر, ہم تو ڈرتے ہیں نا, یہ نہ ہو جائے وہاں وہ ڈر خوف نہیں بلکہ ذوق بن گیا اور عشق بن گیا, مزہ بن گیا. گند کہتے ہیں گردن کٹانے میں جو مزہ آتا ہے رہا عشق کے اندر, کسی چیز میں. یہ ہے ہماری اصلیت ایمان کی. ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کس طرح سے بیٹھے. کہتے ہیں جنت فردوس لینی ہے ہم نے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ ہم نے جتنے قرآن پڑھے ہیں, اس میں قرآن پڑھے ہیں نا, قرآن پہ کوئی عمل بھی کیا ہے کہ بات میں ایک ہی آیت پڑھی, میں نے آپ کو گھنٹہ لگا دیا بات میں. ایک ہی آیت پڑھی ہے نا, نہیں آپ تو ہزاروں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے. حکم نظری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. میں تمہارا کیا محبت کی, آپ سے کمی محبت کی. اس کو کیا کرنا ہے؟ محبت کو اونچا کرتے چلے جاؤ, مومن بنتے چلے جاؤ گے. کوئی آپ کو نہیں کہے گا داڑھی رکھ, کوئی نہیں کہے گا آپ کی امام میں پہن, کوئی نہیں کہے سوال لباس. کسی نے نہیں کہا, میرے شیخ نے مجھے نہیں کہا کہ تم امام میں پہن. میں سفر پہ چلا, حضرت فضل القریشی رحمۃ اللہ کی ملاقات کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے, مٹی ہے, دریا کے پاس جانا پڑتا ہے. امام نہیں مانا میں نے, میرے شیخ نے نہیں کہا. جیسے اترا میں, تانگا تھا, پتنی ٹرالی تھی, پھر پیدل چلنا تھا ہم نے وہاں سے 2 میل گرم ریت پر. وہاں اڈا تھا ہمارے فضل القریشی رحمۃ اللہ کا, ہمارے دادا پیر ہیں, ان کی زیارت کے لیے جا رہا تھا. وہ تو عاشق رسول تھے, اور بھیجنے والا بھی عاشق رسول تھا. تو بندہ بندر تھا جو جا رہا تھا, امام ہی سر پہ ملنے جا رہے کس سے. امام کیوں بتا رہا ہوں, کہاں پہ آنا میں نے امام, میرے ساتھ حضرت نے خادم کر دیا تھا اپنا, مولانا منظور صاحب, بہت ہی زبردست صاحب کشف انسان تھے, صاحب کشف. بتا جا رہا, باتیں بتاتے جا رہے تھے مجھے, اس کو ہمراہ کیا حضرت نے میرے ساتھ. جیسے اترا میں تو مجھے کوئی عجیب سا اچنبا ہونے لگا. اچنبا سمجھتے ہیں مطلب الجھن سی ہونے لگی, گھبراہٹ سی. کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں, کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں, چلتا جا رہا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا, جیسے کوئی کمی ہے میں. کبھی ادھر دیکھ رہا ہوں, تو وہ بھی دیکھتا رہا, ہو گیا اس کے ساتھ کچھ. آخر میں رک گیا, میں کہا حضرت مجھے سمجھ نہیں, بے چینی سی ہے. پھر میں دیکھا, میں کہا ایسا کہ امامہ ہے آپ کے پاس؟ وہ ہنس پڑا, کہتے ہے تو نہیں, بنا دیتا ہوں ابھی. میں بنایا, ٹوپی لی, رومال تھا ان کا, پہاڑ کے رومال, کہتے یہ پہلے. جیسے اتنا سکون ہو گیا مجھے, اتنا سکون ہے, میں آپ کو بتائیں اتنا سکون ہے کہ میں آپ سب کس طرح بتاؤں, امامہ بانو, امامہ پہنے, وہ جنون آ گیا انشاءاللہ جب تک چل رہے وہ. کہتا ہوں نا آپ لوگوں کو, وہی چیز جو مجھے کہلاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, محبت بڑھتے بڑھتے جنون, اور پھر کیا بنتا ہے,
اللہ وہ درد پھیلانا شروع کر دیتا ہے آدمی اس چیز کا. مطلب مجھے کیا تکلیف ہوگا پہنے نہ پہنے, مجھ سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, مجھ سے پوچھیں گے؟ نہیں مجھے پتا ہے. اس راحت کا اس سکون کا میں آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. ختم. پھر اس کے بعد میں واپس گیا تو حضرت مسکرا اٹھے, دیکھ کے ہنس پڑے. ان کو پہلے ہی پتا جا ہی نہیں سکتا وہاں یہ. وہاں گئے تو ہم ملاقات ہوئے تو حضرت نے ملاقات کر لی فضل البشر رحمۃ اللہ علیہ. شعر پڑا بہترین فارسی کا شعر, چشمے راز کر دیا ہم راز تو ہم راز کر دی. سنا ہوگا آپ نے شعر. اس کو پیغام دیا حضرت منظور صاحب. اس کا شکریہ ادا کیا کہ شکریہ تیرا بہت بہت, میرے محبوب کو تم نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا, میرے محبوب کو مجھ سے ملا دیا, میں چشمہ راز کر دیا. میں خوش ہو کے تو لے آیا, اس فقیر کو میرے پاس لے آیا, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اس کو دیکھ کے. اب یہ فقیروں کی باتیں آپ کو بتا دوں, یہ زیارت کی بات بتائی میں نے آپ کو. تعجب نہیں ہو رہا آپ کو؟ شاید تعجب کرنے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ماشاء اللہ تعلق ہے آپ کو تصوف سے, استقبال ہوتا ہے اس طرح باقاعدہ. بزرگ بہت محبت کرتے ہیں, زیارتوں میں جائیں آپ کے پاس بیٹھے, لیکن ہو کون؟ عاشق بن کے جائیں, عاشق, تب فیض ملتا ہے آدمی کو. دین ملتا ہے, محبت ملتی ہے. الحمدللہ. تو بات کیا کمی ہے کہ ہم سب کچھ نہیں کر رہے؟ کمی کس چیز کی ہے؟ محبت کی کمی. اس کو بڑھائیں. سمجھ گئے بات؟ کیسے بڑھائیں؟ ماشاء اللہ. یہ بھی تو پوائنٹ ہے. کیوں میں کہتا ہوں کہ اس مجلس سے ملتی ہے؟ کیونکہ اس مجلس سے کیسے بڑھتی ہے محبت؟ بڑھائے انسان محبت کو, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے, قیامت تک کے لیے انتظام کیا ہے. جس چیز کو اللہ نے حکم دیا نا کرنے کا, وہ قیامت تک چلنے والی چیز ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ختم ہو جائے گی, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو رواں دواں ہوتی ہے چیز, کیونکہ تو دین سنبھالنا ہے اس چیز میں. تو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم محبت بڑھاؤ, اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ لمحے کے لیے رکھا ہو, کہ وقت کے لیے رکھا ہو, تا قیامت تک کے لیے چیز ہے. کم ہو سکتی ہے, آگے ہو سکتی ہے, پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن ختم نہیں ہو سکتی وہ چیز. اللہ کا دین نہیں ختم ہو سکتا. جیسے کوئی دوائی ہے, آپ کو بتائیں, لکھ کے دیں آپ کہ جاؤ یہ دوائی لیں, آپ اس دوائی کو کھائیں, آپ کی صحت صحیح ہو جائے گی. تو جو آپ کو دوائی لکھ کے دے گا, اس کو پتہ یہ ہوگا کہ یہ دوائی ملے گی. اس کو پتہ ہے دوا ملے گی نہیں کیمسٹ کے پاس, تو وہ دوائی لکھ کے دے گا آپ کو. اس کو پتہ یہ دوا ہے اور دوا ملے گی, آج لکھوں تب بھی ملے گی, 2 سال کے بعد, 3 سال کے بعد, جب بھی یہ دوا ہوگی میں لکھوں گا دوا ملے گی, کیوں بن رہی ہے دوا, تبھی لکھ کے دے گا نا. تو اللہ نے جب حکم فرمایا کہ محبت اس طرح بڑھے گی, تو وہ تو پرسکرپشن ڈاکٹر کی تو نہیں, وہ کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہے. تو وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ آج بھی محبت بڑھانا چاہتا ہے, کل بھی وقت آئے گا, پرسوں. یہ تو قیامت تک لوگوں نے محبت کو بڑھانا ہے, تو قیامت تک کے لیے اللہ نے پرسکرپشن لکھ دی ہے کہ ملتی رہے گی دوا تجھے. بات سمجھ آ گئی؟ وہ کیا دوا ہے؟ رک ہی نہیں سکتے. وہ پرسکرپشن لکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں سے دوا, یہاں سے آپ کی محبت بڑھے گی, یہ پرسکرپشن میں لکھ دیتا ہوں, جائیں آپ کیمسٹ سے خرید لیں دوا. آپ زبان اب یہ عشق پانے کی دوا, جہاں سے عشق مل جائے, وہ کون سی جگہ ہے؟ اہل اللہ کی صحبت ہے. کون ماسا دیکھیے. آج جو مسلمان یہ کہتا ہے جی اللہ والے تو چلے گئے, کتنے اللہ والے, وہ تو باج زمانہ سیجیے, وہ بڑے بزرگ تھے, اب وہ کہاں, سب زمانہ ختم ہو گئی, اب تو اللہ والے ہیں ہی نہیں جناب.
کتنا بڑا انکار کر رہے ہیں اللہ کی اس بات کا، مجھے بتائیں آپ، اللہ کی پرسکرپشن انکار کر رہے ہیں وہ قوم. وجہ اس کی یہ ہے کہ خود وہ طلب ہی نہیں ہے ان میں. یہ کہو کہ ہماری طلب ختم ہو گئی، دوا موجود ہے. تمہاری طلب ختم ہو چکی ہے اس لیے تم طلب کرتے ہو، دوا ختم ہو گئی. دوا تو موجود ہے. بھائی اگر میں کوئی چیز کم دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کہوں یار نظر نہیں آ رہا، نہیں تو دروازہ ہے ہی نہیں یار، دروازہ تو سامنے لگا ہے، نہیں ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہا. کہتے یہ آپ میں کیٹلاگ نکال لیں، موتی نکلا ہے آپ، یا آپ اینک پہنے ذرا، نہیں یہاں دروازہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا دروازہ ہے، اینک کی ضرورت ہے. اللہ والے موجود ہیں، طلب کی ضرورت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی ہاں. آج تو طلب پیدا کر. ممبر رسول پہ بیٹھ کر قسم کھا گیا تھا، آج طلب تو پیدا کر سچی کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا حکم یہ ہے کہ کسی اللہ والی کی صحبت بغیر مجھے محبت نہیں ملے گی، اور جب تک محبت نہیں ملے گی میرا دین مجھے نہیں آئے گا. میں صدق دل سے کیا چاہتا ہوں کہ میں بالکل وہی کروں گا جو دین کے اندر ہے. آپ مجھے میرے راہ پر مجھے نصیب فرما دیں. اگر آپ کو چند دنوں میں آپ کو نزدیک ترین آپ کو جی پی نہ مل جائے تو پھر مجھ سے آپ بات کریں، اور آپ کا دل مطمئن کر دیں گے اللہ پاک اس سے. وہاں پہ یہ نہیں ٹٹولیں گے اس کے دارالعلوم کتنے، پڑھاوا کتنا ہے، خیر حدیث کی ہے اس نے، فلاں نہیں کی ہے، کس چیز، سب کچھ بھول جائیں گے آپ، گم ہو جائیں گے اس کی ذات کے اندر. کہتے یہی آدمی جس سے مجھے ضرورت تھی. عجیب عجیب درویش ہے. ایک درویش پاکستان سے خاتون درویش، میں نے کہا تم آپ مجھے آپ کیوں فون کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کیوں یہاں تعلق رکھنا چاہتی ہیں، وجہ کیا اس کی؟ کہ جی وجہ کوئی خاص نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہت اونچی ولی ہیں کچھ بھی ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. تعلق یہ ہے کہ میں پورے زمانے میں تلاش کیا اللہ والے کو، یہ اس کی زبان بتا رہا ہوں، نہیں ملتا تھا. جس سے بیٹھ کے میں نے اللہ کی طلب کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے، تو اسی دن مجھے آپ کی زیارت ہو گیا. میں ہو نہیں سکتا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں آپ سے بیعت ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، کتنی اونچی کتنی بلند ہیں، لیکن طلب صادق تھی. اللہ نے اتنی دور میں لا دیا آدمی. یہاں بیٹھ کے میں طلب کرتا ہوں اللہ مجھے اللہ کے ولی دے، یہ بھی پیر ہے یہ بھی پیر ہے، پھنس جاؤں گا میں. لاکھوں پیروں کے پاس پھنسا رہے تھے لوگ مجھے، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. اور میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی محبت کی، کہیں پھنس سکتا تھا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی قسم. 5000 میل دیر ایک شیخ درویش مجھے ملا دیا، یہ جائے ادھر تو جاؤ. اور ٹھنڈ پڑ گئی مجھے، میں نے کوئی ڈگری نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، بس الحمدللہ ختم. یہ ٹٹولتے ہیں نا لوگ، یہ کتنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ کتنا، یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں ان کو طلب رب نہیں ہے، یہ اسٹیٹس ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اس کا نام کتنا بلند ہے، نہیں کسی اونچے آدمی سے بیعت ہونا چاہیے، نہیں یہ فلاں جس کتنے وہ ہوں، اس کے فلاں یہ ہو. ان کو کبھی آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے ریفرنس دیتے پھریں گے جی میں ان کا مرید ہوں، جی میں ان کا مرید ہوں. مزہ یہ کہ شیخ بے گمنام ہو اور تو خود بے گمنام ہو، اس وقت تک ظاہر نہ ہو جب تک اللہ نہ چاہے ظاہر کرنا. نہیں تو یہ ظاہر میں فائدہ کیا ہے، ہمیں کوئی اشتہار نکالنا ہے. چھپ جا، شیخ ملے تو چھپا والے، اور ایسے پوشیدہ شیخ مجھے ملا، اس کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری؟ ظاہر ہونے کی بات ہے، چھوڑ کے مچانے کی ایسا پتہ جس کا مرید ہوں یہ ہو نہیں. پوشیدہ ہر چیز چھپی ہو، کیوں اس میں صرف رضا الہی چاہیے، میں کچھ نہیں چاہیے. اس عارفی کے پاس گیا رحمت اللہ علیہ قدس شیخ کے خلیفہ اجل تھے، کتنے بڑے وقت کے سارے مولانا تقی مولانا رفیع سب ان کے ہاتھ میں بیعت، سب ان سے پرش پائی.
بس ایک دفعہ ایسی جنون سے میں وہاں سے گزرا، میں کسی کو دیکھتے ہیں، میں حالانکہ میں جانتا تھا دوپہر کا وقت تھا، وہ بھی کسی سے ملتے، بہت بڑے شیخ تھے وہ، سنا ہوگا آپ نے نمازدار کی رحمۃ اللہ، تو میں شیخ تو میرے پاس موجود تھا، لیکن حکم تھا کسی وجہ سے جانے کا، تو ابھی میں کنڈ نکلے، وہ باہر کھڑے تھے، مجھے اندر لے گئے، سب مجالس ختم کر دی انہوں نے اپنی، آج بھی ان کا کمرہ مجھے جہاں تک کوئی نہیں پہنچا، مفتی تک بھی نہیں پہنچا ہوا اس حجرے کے اندر، آج بھی مجھے بینچ یاد آ رہا ہے، وہ کرسی چھٹی ہوئی یاد آ رہی ہے مجھے، الماری یاد ہے جس مجھے کتاب لے کے دی تھی حضرت نے، اب یہ گفتگو چلی ماشاء اللہ سبحان اللہ، باتیں وہیں پہ خوب تھیں، سب باتیں وہیں پہ، شیخ تو میرے شیخ تھے، لیکن کسی وجہ سے تھا جانا بھی ضروری تھا میرا جانا. تو یہ شہرت نہیں ہوتی ہے. مجھے کیا میں کو پتہ ہی نہیں تھا میں گیا ہوں کسی پتہ بھی نہیں تھا، نہ ان کو کسی بتایا، آج تک کسی کو نہیں پتا ہوگا، مفتی تقی کو نہیں پتا ہوگا میرا، وہاں کو ان کے کسی مریدوں کو پتا نہیں میرا. نہیں، چھپے رہے جب تک اللہ کو نہ دے کہ تم ظاہر ہو جاؤ. ظاہر کیا مخلوق طرف جانا تو جرم عظیم ہے، لیکن شوق لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، بس میں خلیفہ بن جاؤں، بس میں بھی وہ کروں، میں بھی وہ کروں. تعجب کی بات ہے یار، یہ کیا شوق ہے؟ وقت پیچھے وقت کیا آتا میں کہ میں ذکر کر رہا تھا، حضرت مجھے نہ کہتا، میں تو نظر بھی نہ آتا کہ میں تو مست ہو چکا تھا اتنا کہ میں تو گیا تھا جنگلوں کے اندر الحمدللہ. تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے اس وقت میں، پاگل ہے کہ آدمی آپ کو، آپ 2 گھنٹے آپ کے بیٹھ رہا ہوں، میں 2 گھنٹے جو چلتے ہیں میرا معاملہ کدھر اور مدینے کی طرف، مکے کی طرف، ماشاء اللہ وہ کیا باتیں ہوتی ہیں. نہیں اللہ کا حکم ادھر لگا دے. تو محبت کہاں سے ملتی ہے؟ اہل اللہ کے پاس. اللہ نے اپنی محبت کو کس میں چھپایا ہے؟ اپنے دوستوں کے اندر چھپایا ہے، کیونکہ سنت الہی ہے. نبی کو پیدا کیا، اپنی محبت کو نبی کے اندر چھپا دیا. سبحان اللہ. پروڈکشن کیسے زیادہ؟ پھر عمر ہے، ابو بکر ہے، یہ ساری پروڈکشن 1 لاکھ، یہ ساری محبت کی پروڈکشن ہے، ساری محبت کی، کیونکہ یہ محبت تو تھی کہ نہ جان مال کسی کا انداز، کسی صحابی کو، ہر صحابی کو آپ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ستارے ہیں تو میرے، معیاری سب کا ایک تھا محبت کا. تو جس کے اندر محبت ہو گیا نیچے ہو ہی نہیں سکتا، ستارہ ہی ہے. پھر وہ کسی کے پیچھے لگ جاؤ محبت، کسی محبت والے کے پیچھے لگ جاؤ، محبت بن جائے گی آپ کو. یہ پیغام ہے، ہر ستارہ میرا صحابی ستارہ ہے. کس لیے ستارہ ہے؟ اس لیے کہ محبت چمکا رہی ہے ان کو. گلٹنگ سٹار، وہ لٹل سٹار کون ہے؟ اس کے اندر کون سا جذبہ ہے، کون سی لائٹ ہے؟ وہ لائٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ محبت کی روشنی ہے اللہ کی. کسی کیا مطلب کہ کسی صاحب پاس جاؤ تمہیں فقی بنا دے گا، عالم نہیں، مطلب کیا کہ کسی بھی ستارے کے پیچھے لگ جاؤ تمہیں بھی چمکا دے گا محبت میں، جیسے وہ چمکتا ہے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کتنا اچھا شعر کیا ہے کسی درویش نے، اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہے نا عاشقوں کے شعر، یہ عاشقوں سے نکلی وہاں سے شعر نکلتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وہ کیا چمک ہے؟ کون سی چمک مانگ رہے صوفی؟ صوفی کسی کی میراث نہیں ہوتی، صوفی ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. ماشاءاللہ، کسی فرقے کی نہیں ہوتا، اللہ والا ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. جو اس سے فائدہ اٹھا جائے فائدہ اٹھا جائے. تو چمک لینی ہے اگر محبت کی، تو کس پاس بیٹھو؟ کسی ستارے کے پاس بیٹھو جس کا دل چمک رہا اس کی محبت سے. سبحان اللہ. تو یہ ہے آج کا پیغام کہ ساری کمیوں کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو اس کو پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اونچا بولو، محبت چاہیے. زندگی بیکار، زندگی بیکار. بغیر محبت کی زندگی بیکار ہے دوستو.
وقت ضائع نہ کریں، نیت صحیح کریں، آخرت کو سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، اپنی غلطیوں کو سمجھیں. دنیا اور آخرت، دنیا اور اللہ کی محبت یاد رکھیں. دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت دو متضاد چیزیں ہیں. جیسے کہ رات اور دن. کبھی ہوا کہ رات اور دن مل گئے آپس میں؟ کبھی نہیں. مفتی شفیع صاحب کے قول یاد آتا ہے مجھے دنیا کے معاملے میں، کہ دنیا ہاتھ میں تو اچھی لگتی ہے، دنیا پاکٹ میں بھی اچھی لگتی ہے، یعنی پیسہ ہاتھ میں بھی اچھا لگتا ہے، جیب میں بھی لگتا ہے، لیکن جہاں دنیا جو پیسہ برا لگتا ہے وہ دل میں برا لگتا ہے. ہاتھ میں پکڑ لینا، جیب میں بھی ڈالنا، دل میں نہ ڈالنا اس کو کبھی. دل میں گیا نہیں، اس نے کام خراب کیا. جب تک ہاتھ میں رہتا ہے صحیح رہتا ہے، کیونکہ ادھر دے دیا ادھر دے دیا، گوشت لے لیا، لہسن لے لی، پیاز لے لی، چلتا رہتا ہے. جیب میں رہتے ہیں محفوظ رہتے ہیں وہاں سے نکال کے پیسے. لیکن جب دل میں چلا گیا پیسہ پھر نکلتا نہیں، وہ دل سے یاد رکھے گا. دل میں نہ دے منی، دل میں صرف ایک چیز ہے، وہ یاد الہی ہو. دل کو سب چھوڑ دیں. کس کے لیے؟ تیری یاد کے لیے. دل تیرے یاد کے واسطے کسی چیز کے لیے. ہم اس دل کو گندا کر دیں پیسے. یہی لوگ مال کھاتے ہیں. سجدے بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں، قرآن بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دل کے اندر دنیا ہے. ختم. 5 وقت کی نماز ہو، کچھ بھی نہ ہو، حرام کے تیز ہو، کچھ بھی نہ ہو، الحمدللہ شد کے دائرے میں، دل میں دنیا نہ ہو تو اللہ کا اونچا ولی ہے وہ شخص. مجاہد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ دن رات کھڑو کے نفل پڑھتے رہیں، دن رات کھڑو کے آپ اپنے آپ کو تھکاتے رہیں کس چیز قرآن پڑھ کے. نہیں، مجاہدہ اس چیز کا نام ہے کہ دل میں دنیا کو نہ آنے دیں، وہاں پہ آپ تالے لگا دیں. تو بہت آسان ہے جو ہم مجاہدے کرتے ہیں، یہ بہت آسان ہے. رات کو کھڑے رہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اتنے قرآن ختم ہو گئے، فلاں ہو گئے، الحمدللہ بہت اونچی چیزیں ہیں. یہ لاجواب ہے اس وقت جب دل میں دنیا نہ ہو. پھر ہیں ان کا فائدہ دیکھیں، پھر دیکھیں ان چیزوں کا فائدہ، اس مجاہدے کا فائدہ. لیکن دنیا کے اندر دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے اور ہم یہ کام کرے جا رہے ہیں، تو پھر تو ایسا ہے کہ جیسے دیوار ہے نا، اس کے پیچھے ڈیمپ ہے، اوپر آپ پینٹ کیے جا رہے ہیں اس کو، پھر نکل آئے گی ڈیمپ، پھر پینٹ کیے، پھر ڈیمپ نکل آئے گی. یہ تو کیا فائدہ اس کا بھی؟ ان تہجدوں کا فائدہ ہے کیا، ان چیزوں کا فائدہ ہے کیا؟ دل سے دنیا کو نکالنے کا ہمیشہ فکر میں لگے رہیں، کامیاب ہو جائیں گے. گھن کریں، گھن سمجھتا ہے یعنی ہیٹ کریں اس کو. دنیا ہاتھ تک رکھیں ماشاءاللہ، جیب میں ڈال لیں کوئی بات نہیں، دل میں نہ ڈالیں. دل میں ڈالیں گے تو پھر رات کو نیند نہیں آئے گی، آپ پھر آنکھ بھی چلے گی، ہاتھ بھی چلے گا، پٹکے بھی چلیں گے، خوب شیطانی پیدا کر دیتی ہے جیب میں جانے کے بعد. اب پھر دل میں وہ آ گئی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، بس اوپر تک رہے گی محبت. پھر اوپر سج جائے گا ہمارا، اندر کچھ نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ میں اپنے لیے بھی خاص دعا کروں گا. آپ تو نیک آدمی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبت میں میں کچھ کہہ دیتا ہوں، مجھے بھی توفیق ہو جاتی ہے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے. بہت نیک آدمی ہیں، بہت گڈ آدمی ہیں ماشاءاللہ، کہ آپ کے ذریعے اللہ میری بھی اصلاح کرا دیتے ہیں، زمانے کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. بس لگے رہیں سفر کی طرف. ہر آدمی بیمار ہے آج کی زندگی کے اندر، سخت فتنوں کا زمانہ ہے یہ، جیسے حدیث میں سخت ترین فتنوں کا زمانہ ہے. بہت مشکل ہے بچنا، لیکن بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک آدمی سفر کر رہا ہے کہ دھوم میں کیسے بچوں، بس ایک چھوٹا سا اس کو وہ نظر آ گیا درخت، جا کے اس کے بیٹھ گئے نیچے سایہ تک. سبحان اللہ. آج یہی معاملہ ہے، فتنے کہیں اللہ والا نظر آئے اس کی شان میں بیٹھ جائے. جنید بغدادی کو تلاش مت کریں، باجزید کو تلاش مت کریں، عبدالقادر جیلانی کو تلاش مت کریں کہ وہ کہاں جب جائیں گے. نہیں، کوئی بھی سایہ نظر آ جائے جہاں آپ کو سایہ مل رہا ہے، چھپ جائیں اس کے آگے بیٹھ جائیں، اس کو غنیمت سمجھیں. مین میخ نہ نکالیں، اس میں کجرائی نہ کریں اس کے ساتھ.
تو شکر کریں اللہ تعالیٰ اس 4-5 ٹہنیوں کو سائے بھی دے دیا, کم کم سایہ تو مل گیا مجھے, میں دھوپ میں جلوس جاتا. شکر تم لذت تم, جب آپ نے شکر ادا کر لیا تو وہی سایہ آپ کو پھیل جائے گا, اور آپ کے وہ درخت پھیل جائے گا, اور آپ کو سایہ مزید دینا شروع کر دے گا کہ آپ نے شکر کیا تھا. سمجھ آ گئی بات میری؟ آج بڑے بڑے شیخوں کے نام سنے ہوئے ہم نے, وہ نہیں ہم کیا جب تو فلاں شیخ ذکر نہیں رہے, اب کیا فائدہ ہمیں بیٹھنے میں, وہ تھے بڑے بزرگوں کے ساتھ. یہ بات ڈرامے ہیں, یہ شیطانی باتیں ہیں. شیلٹر دیکھیں, دھوپ میں سڑ رہے ہیں اس وقت, ہم صحرا کے اندر ہیں, جل جائیں گے پاؤں, ہمارے جسم جل جائیں گے. جائیں کوئی درخت تلاش کریں, 4 ٹہنیوں کو درخت مل جائے, بیٹھ کے اللہ کا شکر کریں, اللہ تعالیٰ تم نے یہ 4 ٹہنیوں کو درخت دے دیے, اتنے بڑے گرمی اور حالت کے اندر, صحرا کے اندر یہ درخت مل گیا مجھے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت بہت تیرا شکر ہے, 4 ٹہنیاں مل گئی, میں اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. یہ چھوٹی موٹی مجلس مل جاتی ہے آپ کو, یہ کم ہے؟ اسی پہ شکر کر دیں آپ, یہی مجلس بن جائے گی بھائی یزید بستامی کی. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ, وہی لطف آنے لگے گا جو بھائی یزید بستامی کا بیٹھ لطف آتا تھا. انہیں کے فیض اترنا شروع ہو جائیں گے دوسروں کے. شکر تو کریں اللہ کا, اللہ یہ بڑی شکر ہے آج ہمیں تو نے بچا لیا. شب جمعہ تھا, میں کچھ کر رہا تھا, میں کچھ کر رہا تھا, میں کچھ کر رہا تھا, ہزاروں چیزیں تھیں, ٹیلی فون تھے, یہ تھے, وہ تھے, لڑکیاں تھیں, باتیں, دوستی یاستی, سب کچھ تھا. لیکن کتنا شکر ہے کہ تیرا کہ تو نے ایک 4 ٹہنی والی ایک مسجد ہمیں چھوٹی سطح پر, کوئی بزرگ نہیں, کچھ نہیں, لیکن وہاں بیٹھ تو گئے ہم جا کر الحمدللہ, اتنی دیر گناہوں سے بچ تو گئے ہم, ہے یا نہیں؟ شکر تم جزید اللہ کو, ہر وقت اللہ کا شکر کریں. دین کی کوئی چیز تھوڑی سی مل جائے, اللہ تیرا بڑا شکر ہے, بڑا آسان ہے تیرا. یہ آج تو ہمیں مجلس دے دی, یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ مجلس نبی پاک زمانے سے چلتی آ رہی ہے, جس کی تو نے اتنی بڑی تعریفیں کی ہیں قرآن کے اندر. اس کو تو نے جنت کا ٹکڑا بیان کیا, میں وہاں گیا تھا, جنت میں بیٹھا تھا, میں اتنی دیر تمہیں جنت میں بٹھائے رکھا. اللہ کی قسم آپ جنت میں بیٹھے اس وقت, میں بھی, ہم جنت میں بیٹھے ہیں. اور جنت جو نبی کی زبان سے جنت نہیں, وہ جنت سے بڑی جنت بن جاتی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اجازت انشاءاللہ. اب اجازت چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد اب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تھوڑی دیر, پھر کرو کری تو صحت میں کر, تو میں اپنے چلیں انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں. آخر الدعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, شفیع المذنبین, طه یاسین حبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم
برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا رافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا اللهم عافنا ببدني اللهم عافنا بسمعي اللهم عافنا ببصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.